بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اسلامی فلسفے کے تعارف کے بارے میں تھی۔ ابتدائی جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ یہ مسئلہ تھا کہ فلسفہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اجمالی طور پر مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ فلسفہ اسلامی کی تاریخ کا مختصر جائزہ، کیونکہ کسی بھی علم کے جب تک تاریخی تطورات اور تحولات کا انسان جائزہ نہ لے تو اس علم کے بارے میں جو معرفت ہے وہ اس طریقے سے پختہ اور کامل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ 2 جلسوں سے اسلامی فلسفے کی تاریخ کے جائزے کے لیے کچھ مباحث شروع کیے۔ آخر میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ اسلامی فلسفے کا ابتدائی خمیر مایہ یعنی وہ ابتدائی مٹیریل، ابتدائی جو مسالہ ہے وہ اس میں شک نہیں کہ خارج سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے۔ بنیادی خمیر مایہ باہر سے آیا، یعنی اگر آپ کہیں اسلامی فلسفے کی جڑیں یونان سے قبل از میلاد مسیح اور اسکندریہ سے کہ یہ بعد از میلاد مسیح، ان دونوں سے وابستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ درست ہے کہ اسلامی فلسفے کی جڑیں اور ابتدائی خمیر مایہ یونان سے اور اسکندریہ سے آیا ہے، لیکن بہرحال اسلامی فلسفہ واقعاً اسلامی فلسفہ ہے۔ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاملاً وہی تقلیدی فلسفہ ہے۔ کچھ مطالب پہلے عرض کیے تھے اور کچھ مطالب انشاءاللہ آج عرض کروں گا، کیونکہ ان نکات کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم نہضت ترجمے کو سمجھیں کہ عالم اسلام میں جو مختلف متون کا اور مختلف علوم کا ترجمہ ہوا، اس نہضت کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جاتا، لیکن بہرحال نہضت ترجمہ اور تاریخ تحریک ترجمے کی کچھ فصول اور کچھ اوراق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے ہی عالم اسلام میں پیغمبر گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اسلام جزیرۃ العرب میں چھا جاتا ہے، جزیرۃ العرب تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اب رسول اللہ کی فتوحات کے بعد پیغمبر اکرم کی زحمات اور خود اسلام کے اندر اتنی قوت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب سے باہر اسلامی فتوحات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چند دہوں کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے، مشرق وسطیٰ تک آ جاتا ہے، ادھر سے افریقہ کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ مثلاً اسلام آہستہ آہستہ اس پہلی صدی میں سندھ سے اندلس تک
اسلام کا پرچم چھا جاتا ہے، ایک طرف سے سندھ اور دوسری طرف سے اندلس، یہاں تک اسلام پھیل جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اسلام فتوحات اور جغرافیائی لحاظ سے اتنا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو طبیعی بات ہے کہ جو مختلف جگہوں پر علمی میراث ہے، چاہے ایران ہو، یونان ہو، مصر ہو، ہند ہو، سندھ ہو، وہاں کی جو علمی میراث ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا بھی ترجمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو پہلی صدی ہے اسلام کی، جو پہلی صدی ہے تقریباً حکومت بنی امیہ کے اواخر کے زمانے تک، اس پہلی صدی میں آپ کو مختلف علوم کے ترجمے بڑے پیمانے پر سسٹمیٹک طریقے سے، جدی طریقے سے نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، تکو تو ایک آدھ بندہ اپنی شخصی زحمت کی بنا پر کچھ ترجمے کرتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر باقاعدہ جسے کہا جائے کہ ترجمے کرنے کی نہضت کا آغاز ہو جائے، ایک تحریک چل جائے، نہ، اس طریقے سے کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔ اچھا، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں تقریباً مسلمان جو حکومتیں ہیں ان کا سب سے بڑا ہم و غم یہ ہے کہ مختلف فتوحات کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا حاصل کیا جائے، کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کے جو حالات ہیں، جو جریانات ہیں، اب وہ تو تاریخ میں آپ جانتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، لیکن بہرحال جو داخلی مسائل بھی تھے، کسی حد تک داخلی مسائل رہے، آپس میں اختلافات رہے، لیکن ایک عرصے کے بعد تقریباً 50-60 سالوں کے بعد ایک نسبتاً داخلی اختلافات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور حکومتیں متمرکز ہو جاتی ہیں باہر پر فوکس کرنے پر، کہ فتوحات آہستہ آہستہ ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر تو زیادہ زور ان فتوحات پر ہے، لیکن اس بنی امیہ کے دور حکومت میں بھی آپ کو کچھ افراد ایسے ملیں گے جو اپنے پرسنل اور شخصی ذوق کے مطابق کچھ متون کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ ٹیکسٹ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا تاریخ نے جو نام لکھے ان میں سے ایک ہے خالد بن یزید بن معاویہ، کہ اس کو یا تو خلافت نہیں ملتی یا پھر سید الشہداء کی شہادت کی وجہ سے خلافت اتنا بدنما دھبا بن گئی تھی کہ یہ اس خلافت کی طرف نہیں جاتا، خالد بن یزید بن معاویہ، اور گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ کتب کا ترجمہ کرتا ہے، کہ معمولاً جو لکھا گیا ہے اس نے جن کتابوں کا ترجمہ کیا، جو نجوم کے بارے میں کتابیں ہیں، علم کیمیا کے بارے میں کتابیں ہیں، علم طب کے بارے میں کتابیں ہیں، ان کو کوشش کرتا ہے کہ عربی زبان میں ترجمہ کرے۔ یا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اس سے بھی خصوصی اجازت لی گئی تھی کہ جو علم طب کے بارے میں کتابیں ہیں ان کتابوں کا ترجمہ کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بنی امیہ کے زمانے میں یہ جو ترجمہ ہو رہا تھا، اولاً یہ مختلف افراد کا ایک ذاتی انگیزہ اور ذاتی شوق تھا، کوئی بڑے پیمانے پر تحریک نہیں تھی، اور دوسری بات اس زمانے میں بھی جو ترجمے ہوتے تھے معمولاً یا علم طب کے بارے میں جو کتابیں ہوتی، یا نجوم کے بارے میں، یا کیمیا کے بارے میں، یہ والی کتابیں معمولاً ترجمہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر میں عرض کرتا ہوں کہ بعد میں پھر بڑے پیمانے پر دوسرے علوم کے کس طریقے سے ترجمے ہوئے، لیکن انصافاً اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو بڑے پیمانے پر نہضت ترجمہ کا آغاز ہوا، اگر اس کے آپ علل اور اسباب کو دیکھیں تو شاید آپ یہ 8-10 علل اور اسباب کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8-10 سبب بنے کہ اس کے بعد سے باقاعدہ حکومتی طور پر بڑے پیمانے پر مختلف علوم کے ترجموں پر زور دیا گیا، کہ میں جلدی میں ان علتوں کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلی علت جو کہتے ہیں کہ یہ نہضت ترجمہ دیکھیں، نہضت کے لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے،
کہ اس فردی کوشش کے بعد باقاعدہ اس ترجمے نے تحریک کی شکل اختیار کی، بڑے پیمانے پر ترجمے ہونا شروع ہو گئے، یعنی باقاعدہ حکومت کی، دوسروں کی، جو بڑے بڑے پاورفل قسم کے لوگ تھے ان کی سرپرستی میں ایک ایسے کہیں کہ مختلف علوم کے ترجمے کرنے کا سمندر وارد ہو گیا عالم اسلام میں۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں نہضت ترجمہ۔ اس کے دیکھیں مختلف علل و اسباب ہے۔ بعض لوگ کم لطفی کرتے ہیں کہ اس کو صرف ایک سبب قرار دیتے ہیں، نہ، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ مثلا ایک سبب یہ تھا جیسے ہی عالم اسلام میں فتوحات کا آغاز ہوا، مثلا ایران فتح ہو گیا، یہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے ممالک تھے جیسے ہی فتح ہوئے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حکومت چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری طور پر انسجام کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے منسجم کیا جائے، منظم کیا جائے۔ جو آفیس ورک ہوتا ہے اس آفیس ورک کو کس طریقے سے کیا جائے۔ دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کے اندر یہ تحمل اور اس کے اندر یہ ساری گنجائش ہے کہ ان تمام امور کے بارے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اتنی پوٹینشل اور اتنی صلاحیت تھی، لیکن ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہ پہلے مرحلے میں ہی واقعاً رسول اللہ کے بعد جو وارث حقیقی تھے ان سے حکومت کو چھین لیا گیا۔ اچھا، جب جو دوسرے لوگ آئے ان کی اتنی پختگی نہیں تھی کہ اسلام کے ان کلیات سے ان تمام جزئیات کو، اس پورے سسٹم کو یہ لوگ کیا کرتے، انتزاع کر سکتے، استنباط کر سکتے۔ لہٰذا جیسے یہ اسلامی فتوحات ہوئیں تو اب ان کو تو ضرورت تھی کہ دفتردار ہونے چاہیے، دفتر اور آفس کے اندر کام کرنے والے ہونے چاہیے، مختلف جگہوں پر جو گورنر بنائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے ارتباط ہونا چاہیے، اور مملکت کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، خطوط آتے ہیں جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ادھر سے کیا اوامر دینے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا کام کہتے ہیں کہ یہ آفس ورک جو تھا متاسفانہ اس زمانے میں جو مسیحی، یہودی اور زرتشتی دانشور تھے ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک، بہرحال آپ اس کو المیہ کہیں کچھ بھی کہیں، کہ جیسے یہ فتوحات بڑے پیمانے پر بڑھ جاتی ہیں تو یہ جو آفس ورک ہے کہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں دیوانی کام، دیوان والا کام، یہ جو کام ہے یہ مسیحی دانشوروں کے پاس اور یہودیوں کے پاس، زرتشتیوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ایران جیسی مملکت اسلام میں آ گئی، روم جیسی آ گئی، اور مثلا بعد میں مصر جیسے مملکت بھی آ گئی۔ جب اتنے بڑے ممالک یہاں پر آ گئے تو اب اندرونی سسٹم سنبھالنا بہرحال یہ جہان بانی بھی کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، اس کے لیے یا تو خود اتنا بڑا ماہر ہونا چاہیے یا بہرحال ایسے افراد کی مدد لی جائے جو اس جہان بانی کے اندر، نظم و نسق کے اندر مختلف امور کو چلانے کے لحاظ سے بہرحال افراد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آفس ورک ہے، دیوانی کام ہے، یہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اس زمانے میں یہ جو آفس کا کام تھا، جو ورک تھا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی زبان میں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی بنی امیہ کے اواخر کے زمانے تک اسلامی حکومت کا احاطہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تو حکمرانوں نے بھی بہرحال حساسیت پیدا کرنا شروع کر دی۔ لہذا ان لوگوں نے کوشش کی کہ اب آہستہ آہستہ یہ جو دیوانی کام ہے، یہ جو آفس ورک ہے، یہ عربی کے اندر شروع ہونا چاہیے، تاکہ جو حکمران تھا، خلیفہ تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ سارے کا سارا کام میری نظارت میں ہونا چاہیے۔ پھر اس وجہ سے آہستہ آہستہ مختلف علوم اور مختلف متون کے ترجمہ بھی ہونا شروع ہو گئے عربی زبان میں۔ یہ ایک سبب کہ جس نے آہستہ آہستہ دوسری میراث کو عربی میں ترجمہ کرنے پر مجبور کیا۔ اچھا، دوسرا سبب جو تواریخ فلسفہ اسلامی نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسلامی فتوحات ہوتی ہیں تو اب خلفاء کی دربار میں بڑے پیمانے پر غیر عرب طبیب آئے، خصوصیت سے ایرانی بادشاہوں کے، خصوصاً بنی عباس کے زمانے میں
آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر یہ غیر عرب جو طبیب ہے خلفاء کی درباروں میں آتے ہیں، تو خوب یہ بھی سبب بنا کہ آہستہ آہستہ حد اقل علم طب کے کتب کا عربی زبان میں ترجمہ ہونا شروع ہو جائے۔ تیسرا سبب جو تاریخ فلسفہ اسلامی میں اس نیزت ترجمے کا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی امیہ کا جو زوال ہوا، حکومت بنی امیہ جو زائل ہوئی اور ان کی جگہ پر جو بنو عباس آیا، تو عام لوگوں کے اندر اور خود حکمرانوں کے اندر یہ تأثر آیا کہ بھائی علم نجوم کا بڑا اثر ہے۔ یہ عقیدہ بہت زیادہ پختہ ہوا کہ نجوم کا اور علم نجوم کا اور ان ستاروں کا زمینی حوادث پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی سبب بنا کہ بڑے پیمانے پر لوگ علم نجوم سے آشنائی پیدا کرنا چاہے اور دھڑا دھڑ علم نجوم کی کتابوں کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی فقہی کتابوں کے اندر بھی جو علم نجوم کی بات آتی ہے، سحر اور نجوم کی بات آتی ہے، وہاں پر دیکھیں ائمہ اطہار نے اس نجوم کے بارے میں کتنی مفصل گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ بڑے پیمانے پر بڑھ رہا تھا کہ ستارے زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے فلاں چیز ہوتی ہے۔ یہ آج تک آپ کو کسی نہ کسی رنگ میں ہم لوگوں کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے عام لوگوں میں آپ کو یہ خرافات کسی حد تک دکھنے میں آتے بھی ہیں۔ تو ایک سبب یہ بھی تھا۔ چوتھا سبب یہ کہ جیسے بنی عباس کی حکومت میں مرکز خلافت تبدیل ہوتا ہے، دمشق سے بغداد کی طرف آتا ہے۔ اب بغداد ایک ایسا مرکز ہے کہ جس مرکز کے اندر ہر طرح کا کلچر، ہر طرح کی ثقافت، یعنی آپ کہیں کہ مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے، ہر طرح کا کلچر وہاں پر موجود ہے۔ لہذا جب یہ اس طریقے کا ہر طرح کا کلچر وہاں پر موجود ہو، ثقافت موجود ہو، تو یہ بھی سبب بنتا ہے کہ مختلف علوم میں، مختلف فنون میں ایک قسم کی وسعت آئے اور لوگ اس کو سیکھنے کی طرف بڑھیں۔ لہذا کتب کا ترجمہ بھی اس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پانچواں سبب، کہ جلدی میں جاؤں وقت بھی گزر رہا ہے، پانچواں سبب یہ کہ حکومت اسلامی کی بالاخره جو رسمی زبان ہے، حکومتی زبان ہے، وہ عربی زبان ہے۔ اب یہ جو اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو دنیا کے مختلف کونوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس اسلامی حکومت کے زیر سایہ تھے، تو ان لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم اپنے علوم کو، ہم اپنی باتوں کو جو حکومت کی رسمی زبان ہے یعنی عربی، اس کے اندر لکھنا شروع کر دیں۔ لہذا ان دانشوروں نے بھی اپنی باتوں کو جو حکومتی رسمی زبان ہے اس کی طرف منتقل کرنے کا سوچا۔ یہ پانچواں سبب یہ بھی تھا، اور یہ نیچرل اور طبیعی ہے۔ چھٹا سبب جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں جو علوم تھے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے تو نہیں تھے۔ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جتنے علوم عقلیہ ان تمام علوم عقلیہ کو فلسفہ کہتے تھے۔ لہذا جو مثلا علم طب کے ماہر تھے یا علم نجوم کے ماہر تھے، تو اب ایسے نہیں تھا کہ طب ایک جداگانہ رشتہ اور جداگانہ سبجیکٹ ہو اور نجوم جداگانہ سبجیکٹ ہو، نہ، جو بندہ علم طب میں یا علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا وہ معمولاً دوسرے علوم میں بھی، جو فلسفی علوم بھی ہے ان کے اندر بھی مہارت رکھتا تھا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کے طبیب آپ کو فلسفی اور منطقی بھی ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ علوم ایک دوسرے سے اتنے جڑے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بندہ طب کی طرف آنا چاہتا تھا تو بہرحال کسی حد تک اس کو منطق کی بھی ضرورت پڑتی تھی، فلسفے کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر علم نجوم کی طرف آنا چاہتا تھا تو اس کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لہٰذا یہ بھی ایک سبب بنا کہ آہستہ آہستہ ان علوم منطقی و فلسفی کا بھی ترجمہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ طب و نجوم اس کے بغیر اس زمانے میں متصور نہیں تھا۔ ساتواں سبب یہ کہ بالاخره جب عالم اسلام پھیلتا ہے، مختلف قومیں، مختلف ملتیں اسلام کے زیر پرچم آتی ہیں، جب مختلف فرہنگیں، مختلف کلچروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو خواہ نخواہ، چاہتے نہ چاہتے مباحثات شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات، مشاجرات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مختلف ملتیں جو آپس کے ساتھ جڑتی ہیں تو بہرحال یہ بحث و
یہ ساری چیزیں تو طبیعی چیز ہے نا. جب یہ بحث و مباحثوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو معمولاً جو پہلے غیر مسلم افراد تھے، ان لوگوں کے جو دانشور تھے، تو وہ لوگ کیا منطقی اور فلسفی اصطلاحات وغیرہ کو استعمال کرتے تھے. تو ان کے مقابلے میں جو متکلمین، جو شیعہ، جو اسلامی متکلمین تھے، وہ بھی اگر ان سے بحث کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان منطق کی، فلسفے کی، ان اصطلاحات سے آشنائی پیدا کریں تاکہ اپنے طرف کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ تو کر سکیں. لہذا ان لوگوں نے بھی اس اصطلاحات کو، ان علوم کو سیکھنے کے لیے کوشش کی کہ کیا کریں، ان علوم کی کتابوں کا ترجمہ بڑے پیمانے پر عربی میں کرایا جائے اور یہ لوگ بھی سیکھیں. یہ ایک ساتواں سبب ہے اور یہ عام سبب ہے. میں بہت ہی جلدی سے گزر رہا ہوں، ہر ایک سبب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اشارتاً میں صرف نکات عرض کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. آٹھواں سبب یہ نہضت ترجمہ کا یہ بھی ہے کہ بہرحال بعض اسلامی خلفاء کا اپنا شخصی ذوق بھی تھا، ذاتی شوق بھی تھا، کہ جس نے ان کو مجبور کیا کہ ان علوم کے ترجمے کروائیں. مثلا جیسے مامون الرشید ہے، اس کا اپنا ذاتی شوق بھی تھا، علوم یہ آہستہ آہستہ ہماری زبان کے اندر آئے. نوواں سبب یہ کہ جب حکومت اسلامی اتنی پھیل چکی تو اب یہ جو مالیات کا سسٹم ہے، بیت المال کے اموال کا سسٹم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے علم حساب اور علم ریاضیات کی بڑے پیمانے پر ضرورت پڑتی ہے. تو مسلمانوں نے کوشش کی کہ علم حساب اور علم ریاضیات کو ہندوستان سے سیکھا جائے، ہند سے سیکھا جائے، کیونکہ ریاضیات اور جو علم حساب ہے وہ ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ قوی تھا. اور اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے تو پھر معماری کے لحاظ سے بھی کہ گھر کیسے بنائے جائیں، کیا ہو، کس طریقے سے ہو، تو اس کے لیے علم ہندسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیومیٹری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ان لوگوں نے سیکھنا شروع کیا اور ان کتب کا ترجمہ کروایا. یہ سارے وہ اسباب ہیں جو کم و بیش تقریباً اسلامی فلسفے کی تاریخوں میں مفکرین اور دانشوروں نے یہ سبب گنوائے ہیں. لیکن ایک اور سبب کی جس کی طرف ہمارے شیعہ علماء، علامہ عسکری ہو گئے، علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی ہو گئے، یہ تو تاریخ کے ماہرین تھے، وہ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بھی ایک سبب ہے. کہ بہرحال ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو خلفائے بنی عباس تھے اور جن کا نعرہ مرضی آل محمد تھا، آل محمد کی رضا کی چاہت کے لیے قیام کیا تھا، یہ نعرہ لگایا تھا بنی امیہ کو، اس بنا پر ان سے حکومت کو چھینا تھا. تو ان لوگوں کی بہرحال یہ بھی کوشش تھی کہ ان تراجم کے ذریعے سے، ان علوم کے ذریعے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ ان سے دور کیا جائے، لوگوں کو ان علوم کے اندر سرگرم کیا جائے. یہ بعض بنی عباس کی بہرحال ایک جسے کہا جائے نا کہ یہ بھی خواہش تھی. تو اب مختلف جتنے بھی میں نے علل و اسباب بیان کیے ان میں سے ہر ایک سبب اپنی جگہ پر جزء العلت کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. یہ سارے اسباب مل کر سبب بنے کہ عالم اسلام کے اندر نہضت ترجمہ بڑے پیمانے پر ہو جائے. لیکن دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تراجم ہوئے، یہ جتنے بھی ترجمے ہوئے، کہ انشاءاللہ میں اس نہضت ترجمہ کے بارے میں جو تحلیلی گفتگو کے لیے چند نکات عرض کروں گا وہ کل عرض کروں گا، کیونکہ ابھی تو میرا وقت تمام ہو گیا. یہ جتنے بھی تراجم ہو گئے، یہ نہضت ترجمے کا جو آغاز ہوا، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو چند نکات ہمارے لیے بالکل روشن اور واضح ہے کہ جو نتائج میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کروں گا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.